ہو گیا بھائی ہاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کے سامنے بس مختصر انداز میں اصحاب کہف سے متعلق آپ حضرات نے سنا ہے کہ اصحاب کہف یہ اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ دقیانوسی وقت میں یہ تشریف فرما تھے۔ دقیانوس بادشاہ سے بچنے کے لیے ایک غار میں آئے، وہاں رہ گئے۔ پھر کیا ہوا، یہ سوتے رہے تقریباً کم و بیش 300 برس تک سوتے رہے۔ زمانہ گزر گیا، صدیاں گزر گئیں۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب اسلامی علامتیں، اسلامی نشانیاں ظاہر ہونے لگی، تو وہاں پر کسی نے دیوار کو کھسایا تو سورج کی کرنیں بھئی، ان کی آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہوئے تو ایک صاحب نے کہا یہ ملیخہ کو کہ جائیے آپ اور یہ پیسے سکے لے کر کے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کا سامان لے کر کے آؤ۔ یہ ملیخہ صاحب چلے گئے، ڈرتے ہانپتے کانپتے کہ کہیں ایسا نہ ہو پھر پکڑ لیا جائے۔ اور جب دروازے پہ شہر کے پہنچے تو وہاں اسلامی نشانیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے لوگ قسم کھا رہے ہیں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی کل ہی تو ہم لوگ یہاں سے گئے تھے، آج آئے 24 گھنٹے کے اندر اتنا سب کچھ بدل گیا۔ وہ نان بھائی کے یہاں گئے روٹی والی دکان پہ، جب وہ سکہ دیا تو روٹی والے نے دیکھا بڑی غور سے، پھر سکے کو دیکھا، پھر ان کو ملیخہ کو دیکھا، تو انہیں لگا کہ اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا۔ یہ 300 برس پہلے کا سکہ ہے، جن کے بارے میں کچھ نہ آتا نہ پتا، اٹھا کر کے حاکم وقت کو دے دیا، گرفتار کرا دیا۔ تو انہوں نے ملیخہ نے کہا بھائی بات تو سنیے ہماری، ہم لوگ یہاں سے دقیانوس سے بچ کر کے بھاگے تھے غار میں، وہ وہاں سو گئے، کل ہی تو ہم گئے تھے، آج وہ اٹھ کر کے آگے سامان لینے کے لیے بھوک لگی تھی۔ تو کہنے لگے کیا بات کرتے ہو، دقیانوس کا تو زمانہ 300 برس گزر گئے ہیں، تو ان کی جو ہے کل کی بات کر رہے ہو۔ کہنے لگے آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ چلیے۔ تو وہاں غار کے پاس پہنچے تو اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جس آدمی نے وہ سب کچھ کیا تھا تو وہ اس نے کیا ہے تختی وغیرہ میں نام وغیرہ سب کچھ اور علت وجہ سب لکھ دی تھی کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ آئے ہیں۔ تو وہ تختی جب دیکھی گئی تو واقعی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ 300 برس پہلے دقیانوس بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہاں رک گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، تو اب جب بھی یہ اٹھیں گے تاکہ ان کا معاملہ بھول جائے، اس لیے ہم یہ لکھ کر کے تختی رکھ رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو پھر سب کو یقین ہوا کہ واقعی میں 300 برس کے بعد میں بیدار ہوئے۔ اچھا یہ ہوا کب، یہ معجزہ، یہ کرامت کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بیدروس نام کا تھا اور وہ اللہ والا تھا، تو وہاں جو قوم میں ایک عقیدہ فاسد لوگوں کے درمیان میں چل پڑا تھا کہ مرنے کے بعد میں زندہ نہیں ہونا ہے، مرنے کے بعد میں کیسے انسان زندہ ہوگا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، ہڈیاں جو ہے وہ زمین میں چلی جائیں گی یا پھر جو ہے آگ کے حوالے ہو جائیں گی، تو یہ اٹھنا نہیں ممکن ہے۔ تو اب وہ بڑا بادشاہ پریشان تھا، تو اس نے دعا مانگی رات کے سناٹے میں اپنی حویلی کے اندر کمروں کے دروازوں کو بند کر کے، اے اللہ کوئی ایسی علامت ظاہر کر دے جس سے کہ لوگ ایک دم اس کو مان کر یہ عقیدہ تسلیم کر دیں۔ پھر کیا ہوا، اللہ رب العزت نے 300 برس کے بعد میں اصحاب کہف کو زندہ کر کے لوگوں کے درمیان میں کھلی دلیل اللہ نے دے دی، اور سب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ جیسے یہ 300 برس کے بعد میں زندہ کیے گئے، ایسے ہم بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے اسی سورہ کہف کے اخیر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے علم دین سیکھنے اور سفر سے متعلق گفتگو کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ہمارے ساتھ میں نہیں رہ پاؤ گے، کہا ہم رہ لیں گے، کہا ٹھیک ہے لیکن کسی بھی کام پر اعتراض مت کرنا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نہیں اعتراض کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام چلے، جس کشتی پہ بیٹھے، اور جب کنارے پہ پہنچنے والے تھے
کنارے پہ پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا کر دیا؟ تو کشتی والے نے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اس کی کشتی خراب کر دی، اس میں سوراخ کر دیا، ہو سکتا پانی آ جائے تو ڈوب جاتے سب لوگ۔ لیکن یہ معجزہ تھا ان کا کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ تو کیا لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، آپ بول دیے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، معذرت چاہتا ہوں، اب نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر آگے بڑھے، بچے کھیل رہے تھے، بڑا خوبصورت بچہ تھا، سارے بچوں میں گئے اور اس کی جو ہے سر کو پکڑ کر کے گھما دیا، مار دیا، بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، یہ کیا کرتے، سب سے خوبصورت اچھے بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، ہمارے ساتھ چلو گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب کی نہیں اعتراض کریں گے۔ پھر گئے، ایک بستی میں بھوک لگی تھی، بستی والوں سے کھانا مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام، ایک دیوار گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ارے دیوار صحیح کرنی تھی تو پہلے کھانا لے لیتے، اس کے بدلے میں دیوار صحیح کر دیتے، کھانا دیا نہیں، آپ نے دیوار صحیح کر دی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب تم ہمارے ساتھ نہیں رک پاؤ گے، یہی تمہارے یہاں سے جدا ہونے کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو 3 کام میں نے کیے اس میں حکمتیں تھیں۔ جو میں نے کشتی کے اندر سوراخ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ساحل پہ ظالم و جابر بادشاہ رہتا تھا، جو اچھی کشتی پاتا تھا دیکھتا تھا اس کو وہ ضبط کر لیتا تھا، اور کشتی والے کے یہی ایک کھانے پینے کا ذریعہ تھا، یہی کمائی کا ایک ذریعہ تھا۔ تو اس نے ہمیں بٹھالا فری میں، تو ہم نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، چونکہ میں جانتا تھا کہ اگر اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا تو پھر بادشاہ لے لے گا، یہ بغیر کشتی کے رہ جائیں گے، پھر کیا کھائیں گے، کیسے کمائیں گے۔ اس کشتی میں نے سوراخ کر کے اس کی کشتی کو میں نے بچا لیا۔ پھر کہا وہ بچے کو قتل کر دیا۔ کہا بچے کو قتل اس لیے کیا کہ اس بچے کے ماں باپ جو تھے وہ ایمان والے اور بچہ یہ کافر ہے۔ کہ یہ کیسے پتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ دیکھ لو آپ، تو تفسیر کے اندر یہاں تک لکھا ہوا کنز الایمان میں بھی اس کے حاشیے میں کہ اس کے بخورے کو توڑا اور توڑ کر کے اس کے گوشت کو دیکھا گیا، تو گوشت کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ بچہ کافر ہے اور ہمیشہ کافر رہے گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی محبت میں اس کے ماں باپ کہیں اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ کفر و شرک نہ کر دیتے، اس نیت سے میں نے اس بچے کا ہی خاتمہ کر دیا ہے اور دعا کر دی اللہ رب العزت اس بچے سے کہیں زیادہ حسین و جمیل بچہ اس کو عطا فرما دے گا۔ یہ بھی ایک تفسیر میں آتا ہے روایت میں کہ اسی بچے کے 1-2 نسل کے بعد میں کئی سارے نبی پیدا ہو گئے۔ پھر کیا ہوا آگے چل کر کے اسی کے اندر وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، قرنین کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو قرنین کے بارے میں آپ بتا دیجئے کہ یہ بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی دیوار کھینچی ہے جس سے کہ یاجوج ماجوج رکے ہوئے ہیں، اور وہ دیوار روزانہ چاٹتے ہیں، بڑی موٹی دیوار ہے، تھوڑی سی دیوار رہ جاتی ہے، مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کل اس کو چاٹ کر کے ختم کر دیں گے، اور جیسے ہی وہ دیوار ختم کریں گے چاٹ کر کے، پوری دنیا میں وہ سب کے سب نکل کر کے سارا سب کچھ فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کل آئیں گے، دیکھیں گے، کریں گے، چاٹیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں۔ قرب قیامت وہ کیا کہیں گے، شام تک چاٹیں گے، جیسے مغرب کا ٹائم ہوگا اور تھوڑی سی دیوار رہ جائے گی، پتلی سی چاٹ کر کے ختم کر، جیسے پیڑ ہوتا نا تو اس کو چھانٹ کر کے پتلا کر دیتے ہیں۔ تو آخر میں قرب قیامت میں وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس کو صاف کریں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، اس سے پہلے جب وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے تو شام کو جتنی دیوار چھوڑ کر کے جاتے تھے تو صبح کو جب دوسرے دن آتے ہیں تو اتنی ہی دیوار ملتی تھی، لیکن جب انشاءاللہ کہہ کے جائیں گے تو وہ تھوڑی سی جو بچی ہوگی تو دوسرے دن کو وہ اتنی تھوڑی سی ملے گی، تو اس کو چاٹ کر کے دیوار کو ختم کر کے اور پھر پوری دنیا میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ کہف کے اخیر کے اندر کچھ آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، ربی اعلیٰ تک، یہ تقریباً 1 2 3
4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کو آپ یاد کر لیجئے اگر ہو سکے، اور ان آیتوں کو آپ پڑھ کر کے سویا کریں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کافی پہلے زمانے طالب علمی میں کہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے جو سوتا ہے تو جہاں اس کا گھر بستر ہے وہاں سے ایک نور کی لکیر خانہ کعبہ تک کھینچ دی جاتی ہے، اور اس لکیر میں پوری خانہ کعبہ سے اور اس کے پڑھنے والے کے درمیان میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور اس پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ جو ہے اس کو یاد کر لیجئے۔ عشاء کے اندر دونوں رکعتوں میں نے یہی آیتیں پڑھی تھی۔ پھر جو ہے حضرت مریم علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، حضرت یحییٰ حضرت زکریا بوڑھے تھے، بزرگ تھے، بڑے لمبی عمر ہو گئی تھی، انہوں نے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میرے پیچھے مال ہے، ایرے گیرے آئیں گے لے جائیں گے، اے اللہ میری بیوی ہے وہ بھی بانجھ ہے، میں عمر رسیدہ ہو گیا، ہڈی نے جواب دے دیا، بال سفید ہو گئے ہیں، میں کسی لائق نہیں ہوں، بیوی بھی بانجھ ہے، میرا بہت سارا مال ہے، سب چلا جائے گا، میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا اگرچہ تم کمزور ہو، تمہارے سفید بال ہو گئے، عمر کو پہنچ گئے ہو، تمہاری بیوی بانجھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں تو ہر چیز پر قادر ہوں، تمہارا رب تو طاقتور ہے، میں تمہیں ایک ایسے بردبار بیٹے کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام یحییٰ ہے، اور اس سے پہلے زمین میں کسی بچے کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے جب سنا کہا اے میرے رب لڑکا کہاں سے ہوگا، وکانت امرأتی عاقرا ولم تکن من الکبر عتیہ، میری بیوی بانجھ ہے تو عورت بچہ پیدا نہیں کر سکتی، جن نہیں سکتی، اور میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك ما ایسا ہی ہے، قال ربك ولی حی وقد خلقتك من قبل ولم تك شیئا، اے زکریا جب تم کچھ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، یہاں تو تم بھی موجود ہو، تمہاری بیوی بھی موجود ہے، اور یہ واقعی میں جب اللہ رب العزت حضرت صالح کی اوٹنی کو پتھر سے نکالنے پر قادر ہے، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، حوا کو بغیر عورت کے پیدا کرنے پر قادر ہے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو زکریا تم ہو، تمہاری بیوی ہے، یہ تو میرے لیے اور زیادہ آسان ہے پیدا کرنا، تو فکر نہ کرو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بھی یہی معاملہ ہوا حضرت مریم کا، مریم کے پاس میں حضرت جبریل امین ہے شکل انسانی میں، حضرت مریم نے پردہ کیا اور کہا، کیا کہا؟ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر خدا کا تجھے ڈر ہے تو وہیں پہ رک جا۔ جیسے حضرت مریم کی طرح حضرت جبریل وارد ہوئے شکل انسانی میں، حضرت مریم نے دیکھا یہ تو بڑا انسان جو ہے وہ اجنبی ہے، میری طرف آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اگر تجھے اللہ خوف ہے وہیں پہ رک جا۔ تو انہوں نے کہا حضرت جبریل امین نے، انما انا رسول ربک، میں اللہ کا رسول ہوں، قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، کیوں؟ یہاں کیا کروں؟ یہاں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دینے آیا۔ قالت أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، حضرت مریم نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، کسی انسان نے مجھے چھوا بھی نہیں ہے، لڑکا کہاں سے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے قال كذلك، کہا یوں ہی قال ربک ولی حی، اے مریم یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، بغیر باپ کے اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ پھونک ڈالی گئی اور آپ امید سے ہوئی، اور جب پیدائش کا معاملہ آیا تو آپ گاؤں کے شہر کے باہر چلی گئی، اور وہاں اللہ رب العزت نے ایک قدرتی کھجور کی ہی جڑ کے اندر ایک چشمہ پیدا فرمایا جس سے پانی پیتی تھی، اور جس کھجور کے نیچے آپ رہتی تھی اس کھجور کو اللہ رب العزت
نے یہ آپ کے تحت کر دیا تھا، جب بھی بھوک لگتی تھی اس کی شاخیں نیچے آتی تھی، اس میں سے آپ کھجوروں کو توڑ کر کے کھا لیا کرتی تھی۔ اس طریقے سے آپ نے وقت گزارا، اور وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے تب یہ لے کر کے آئی۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت مریم کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی، نہ شادی نہ شوہر، اور بچے کو لے کر کے آ گئی، اور وہ بھی ایک نبی کے گھرانے سے متعلق، کیا گزری ہوگی۔ پھر کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، اور یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، اے ہارون کی بہن، یعنی مریم کے بارے میں بتا رہے ہیں، اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی بھی نہیں تھا، تیرے خاندان میں کسی نے کبھی کو برائی نہیں کی، تجھے یہ کیا ضرورت تھی، کیسے تو بچہ لے کر کے آئی ہے۔ حضرت مریم خاموش رہی، اشارہ کر دیا، کہا کہ آپ بچے ہی سے پوچھ لو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ بھڑک گئے، بولے ایک تو جرم کیا، اوپر سے ہم سب کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ بچہ جو ہے ابھی کتنے دن کا ہے، اور اس سے بات کرنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ جب یہ کہہ رہی ہے تو چلو بچے سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اور جیسے پوچھا تو پھر کیا ہوا، گہوارے سے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ نے کہا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکدامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس طرح اور بھی کئی ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پاک پروردگار ہمیں بھی قرآن پاک کے تراجم و تفاسیر سننے سنانے اور اس پر عمل کی توفیق